اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. کیونکہ روز قیامت میں اس علم کی وجہ سے علم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو انعامات عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ علم دے رہے ہیں ہمیں، انفارمیشن دے رہے ہیں. علم کہتے ہیں جان رہے ہیں ہم اس بات کو کہ بھائی جب روز حشر کے اندر ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوگی آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، آج تمہارے انعام تمہارے پاس تمہیں دیے جائیں گے، انعام آج انعام لو مجھ سے، یہ تمہارے انعام کا وقت ہے. روز قیامت روز حشر کا دن تو ایسا ہوگا کہ جیسے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا اور ایک کے لیے بہت غم کا دن ہوگا. یاد رکھیں، خوشی کا ان لوگوں کے لیے ہوگا الحمدللہ کہ جنہوں نے اس دن کے لیے محنت کی ہوگی، اور غم والے وہ ہوں گے جو ساری زندگی غفلت میں گزرے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس دن میں ہمیں حاضر بھی ہونا. قلب کی عادت چاہیے اس کے لیے، قلب عادی ہو اس کا. کہ یاد رکھیں آپ کہ جس طرح بدن سے، بدن جو ہے عبادت ہم کرتے ہیں نا، تو عبادت بدن کو حسین بناتی ہے، اسی طرح عادات قلب کو حسین بناتی ہے. بدن کا حسن جو ہے عبادت ہے، اور قلب کا حسن کیا ہے؟ عادات ہے، ہیبٹس. قلب نکھرتا ہے اس کے حسن سے، بنتا ہے ان عادات سے. جیسے بدن خوش ہوتا ہے عبادات سے، بھائی یہ دیکھو کتنا نمازی ہے، یہ دیکھو جی کتنا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو دیکھو چہرے پہ تہجد کا نور ہے، اس کے چہرے پہ دیکھو حج کا کہتے ہیں نا ویسے. تو اسی طرح قلب جو ہے وہ کس سے منور ہوتا ہے؟ عادات سے ہوتا ہے، ہیبٹ سے ہوتا ہے. اور سبحان اللہ جس طرح قلب اور بدن کے اندر مقابلہ ہو تو کون افضل ہے؟ قلب افضل ہو جاتا ہے بدن سے. تو اسی طرح جب دونوں عبادات کا مقابلہ ہوا تو کون سی عبادت افضل ہو جائے گی؟ قلب کی افضل ہو جائے گی آخرت. تو اس لیے بدن کی عبادت سے نہیں بلایا، کس کی عبادت سے بلایا جا رہا ہے؟ جو قلب کی عبادت ہوگی اس سے بلایا جا رہا ہے اس مقام پر. وہ عادات ہیں، وہ اخلاق ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے محبوب جو ہیں وہ سب سے بہترین اخلاق والا انسان ہے. بات سن، سب سے عظیم اخلاق، سب سے بہترین عظیم پوری کائنات میں اب تک قیامت تک جس کی ہے وہ کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب بندہ قلب سے عبادت شروع کرتا ہے، قلب کی عبادت شروع ہوتی ہے، تو پھر کیا آتے ہیں؟ وہ عادات آنی شروع ہو جاتی ہیں جو نبی پاک میں عادات تھی. تو اس کی عادات اس عظیم عادات کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے جیسے جیسے انسان کی عادات اطوار نبی پاک سے ملتے چلے جائیں گے وہ آدمی اسی طرح عظیم ہونا شروع ہو جائے گا. عظیم ہے نا، عظیم. تو اس لیے اتنا بلند درجہ ہو جاتا ہے اخلاق کی عبادات کے ساتھ. جیسے جیسے اخلاق سنورتا ہے، اخلاق کا تعلق ہے نا ہمارے قلب کے ساتھ، جیسے جیسے اخلاق کے ساتھ قلب سنورتا جاتا ہے انسان عظیم ہوتا چلا جاتا ہے، اونچا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس کو بلا لیتا ہے کہ تو بار اپنا انعام حاصل کر. وہ کیا عادت ہوگی جتنے بلند ہو جائیں گے پھر ان کی عادت یہ ہو جائے گی قلب کو صاف کرتے 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 الحمدللہ لوگ قلب پہ تزکیہ کرنے والے لوگ ہوں گے، قلب پہ محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، قلب کو سنوارنے والے ہر وقت کو خیال جو ہوگا میں اپنے قلب کو صحیح کروں، وہ سارے اسباب اختیار کرتے ہوں گے جس سے قلب بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. یہ تو انہی کے لیے ہے جو قلب کا سوچتے ہیں دل کے بارے میں کہ ہے بھی گند ہے بھی اس میں نہیں ہے، پتہ نہیں سالوں گند چل رہے ہیں. اللہ حکم یہ ہے کہ آپ ایک گناہ کریں تو قلب دل جا کے جم جاتا ہے، دوسرا جم جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کالا سیاہ کوئلہ بن جاتا ہے. تو ہم گناہ نہیں کرتے، وہ تو فرشتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں الحمدللہ جو سمجھدار سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں جیسے ہی گناہ دل پہ جمتا ہے وہ فوراً اس کی صفائی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے تو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے آج ہمارا گناہ ہو گیا الحمدللہ، شام کو تسبیح پکڑی، گناہ صاف. پھر کوئی گناہ ہو گیا
تسبیح پکڑی گناہ صاف. حتیٰ کہ کسی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تو کہتے پھر سارے ہی صاف ہیں. بخش دیا ہمیں تمہیں. جیسے اب ہم جائیں گے نا تو اعلان ہوگا اوپر سے کہ جاؤ بھائی ان سب کو بخش خود تک. کیوں کیا؟ کہ دل صاف ہو گیا. یہ تو مجلس تھی بڑی زبردست. اس مجلس میں اللہ نے کہتا ہے سب پچھلی صاف کر دو، ان کا دل بالکل صاف کر دو. اصل دل کی صفائی کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دل صاف ہوتا جائے گا تمام اخلاق کے حسن جو نبی پاک کے اس دل میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں یاد رکھ، اور کچھ نہیں آتا. یہ سچے دل کی صفائی کی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ نہیں آتا اس دل میں. اس دل میں سے بالکل وہی چیزیں آ جائیں گی جو نبی پاک اپنی حیات میں چھوڑ کر گئے. دنیا سے نفرت ہوگی، اچھی باتیں ہوں گی، اخلاق بلند ہوں گے، ساری وہی چیزیں اخلاقی آ جائیں گی الحمدللہ جو آپ سمجھ ذات گرامی کے اندر تھی. وہ بھائی عادت جو ہے جو بلایا جائے گا اسے روز قیامت میں. حدیث میں آتا ہے کہ جو وہ لوگ ہوں گے جن کو اس وقت بلایا جائے گا اور کہا جائے گا پروردگار فرمائیں گے آؤ اپنا تم انعام لے لو، تم تو بخشائے ہو. وہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دل کی صفائی کرتے کرتے نبی پاک نے اس عادت کو اپنے دل کے اندر بسا لیا ہوگا. وہ کون سی عادت؟ سبحان اللہ، کہ لوگوں کی خطاؤں کو فوراً معاف کر دینے والے. اللہ، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے. معافی کیسے؟ آیا دل میں کوئی رنج ہی نہیں، جایا میں نے معاف کیا. آپ سب کی یہ عادتیں مبارک سب عبادت سب عادات سے بلند نظر آتی ہیں. مجھے بتایا یہ عادت شریفہ تھی آپ کی کہ آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کتنا بڑا اخلاق تھا آپ سے سن کے. ایسا معاف کرے آدمی کہ پھر دل میں رنجش بھی نہ ہو اس کی، سبحان اللہ، بلکہ دوستانہ ماحول ہو جائے، محبت والا ماحول ہو جائے، بلکہ اتنا قریب ہو جائے کہ الحمدللہ قرب کے بھی درجہ بلندی کر دے. جو اس کے پاس صفات ہے اس میں صفت اتار دے، اس کے انعام سارے دے دے. بھول جائے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا. ایک زیارت بڑی معتبر ہوتی ہے، سبحان اللہ. بتا دیتا ہوں آپ کو معتبر ترین زیارت بتاتا ہوں. اس کا دل سے بنا ہوتا ہے نا، معتبر ترین زیارت فنا ہوتا ہے. اس کو کبھی کبھی خواہ میں شیخ نظر آ جاتا ہے اور کثرت سے نظر آئے تو سمجھو وہ دل پہ کام بن گیا پورا الحمدللہ. اس کا یہ بتا رہا ہوں آپ میں ایک نشانی کہ اپنا حضرت اس کو نظر آئے گا. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں تصویر یار ایسی جم جاتا ہے اپنا حضرت شیخ جس سے اس کو فیض پہنچ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اچھا صادق جو ہوگا سبحان اللہ وہ زیارتیں کرتا رہتا ہے، اپنے شیخ کی گائیڈنس ملتی رہتی ہے اس کو. یہ نشانی میں آپ کو بتا دیں کہ دل بننا شروع ہو گیا.